نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آپ ہی کی امت سے خاص اپنے بندوں کو روانہ فرمایا جنہیں اولیاء صالحین علماء کہا جاتا ہے۔ ایسے بے شمار بندوں میں سے رب تبارک و تعالیٰ کے خاص محبوب بندے ہیں جن کا نام نامی سید محمد حسینی گیسو دراز بلند پرواز اور حضرت بندہ نواز علیہ رحمت و رضوان ہے۔ ماہ ذوالقعدہ کی 16ویں تاریخ حضرت کے وصال کی تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے حضرت گیسو دراز بلند پرواز علیہ رحمت و رضوان کی حیات طیبہ سے متعلق اور آپ کے باطینی مقامات کے بارے میں چند اہم باتیں ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے، اس لیے کہ حاضرین، بزرگان دین اور صالحین کا تذکرہ اور ان کی یاد ہم گناہ گاروں کو بھی صالح اور نیک بناتی ہے اور ہمارے لیے قرب الہی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ محبت الہی پانے کا طریقہ اور راستہ ہم کو انہی بزرگوں کے طریقے سے اور ان کی زندگی کے راستوں سے ہم کو ملتا ہے۔ چند باتیں پہلے خلاصے کے طور پر آپ کی حیات طیبہ کے اہم گوشے، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حیات طیبہ کے کچھ اہم گوشے ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ حاضرین، حضرت سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا نام مبارک سید محمد بن سید یوسف حسینی علیہ رحمت و رضوان ہے، اور آپ کا شجرہ نسب اور شجرہ مشیخت، یعنی آپ کے والد ان کے والد یہ شجرہ نسب ہے، اور حضرت گیسو دراز بلند پرواز علیہ رحمت و رضوان، پھر آپ کے مرشد، پھر ان کے مرشد، پھر ان کے شیخ، اس کو شجرہ مشیخت کہتے ہیں۔ تو حضرت کا شجرہ نسب اور شجرہ مشیخت دونوں 22 واسطوں سے حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد، جد اعلیٰ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ ہرات سے دہلی تشریف لائے۔ ہرات عرب کے ممالک میں سے ایک ملک میں شہر کا نام ہے، وہاں سے آپ دہلی تشریف لائے اور جہاد میں شہادت پائی۔ دہلی میں ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد ایاز ہے، وہاں آپ کی تدفین ہوئی۔ حضرت بندہ نواز کے جد اعلیٰ جو حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے، اور حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت دہلی میں 4 ماہ رجب 721 ہجری میں ہوئی۔ 4 ماہ رجب 721 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا وصال 16 ذوالقعدہ 825 ہجری میں ہوا۔ تو اس طرح آپ کی عمر شریف 105 سال لگ بھگ ہوتی ہے۔ حاضرین کرام، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب 98 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اب میری عمر حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کے برابر ہے۔ یعنی حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ نصیر الدین چراغی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شیخ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شیخ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی عمر شریف 98 سال 98 سال تھی۔ تو جب حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 98 سال ہوئی، تب آپ نے فرمایا کہ اب میری عمر حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے برابر ہوئی، اور حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ دولت آباد تشریف لائے تھے۔ مہاراشٹر کا ایک مشہور علاقہ ہے دولت آباد اور خلد آباد، پھر اورنگ آباد۔
تو اس وقت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بادشاہ وقت نے دہلی کو پایہ تخت چھوڑ کر دولت آباد کو اپنا پایہ تخت بنایا تھا، کیپٹل بنایا تھا اپنی سلطنت کا۔ تو اس وقت حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے والدین کے ساتھ دولت آباد آئے تھے، ملک دکن، اور پھر والد ماجد کے وصال کے بعد 16 سال کی عمر میں دوبارہ پھر دہلی واپس ہو گئے۔ آپ کے والد ماجد کا انتقال اسی شہر دولت آباد میں ہوا۔ پھر غالباً انتقال کے 2 سال کے بعد آپ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ دہلی واپس ہوئے۔ حاضرین کرام، حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف جب 80 سال کی ہوئی تو آپ دہلی سے دولت آباد اور بیڑ اور قندھار سے ہوتے ہوئے گلبرگہ تشریف لائے۔ 80 سال کی عمر میں آپ دوبارہ گلبرگہ تشریف لائے۔ دکن کو بچپن میں آئے تھے، پھر 80 سال کی عمر میں گلبرگہ شریف تشریف لائے۔ البتہ راستے میں اپنے والد ماجد کے زیارت کرتے ہوئے دولت آباد پہنچے، وہاں پر زیارت کی، پھر وہاں سے بیڑ آئے۔ وہاں پر ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت شاہ کوچک رحمۃ اللہ علیہ، جو اس زمانے میں باحیات تھے، آبادی سے دور تھے، ان سے بھی حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ملاقات کی، اور پھر وہاں سے قندھار شریف تشریف لائے۔ یہ ایک قدیم شہر ہے، وہاں پر ایک قدیم بزرگ ہیں جو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم زمانہ بھی ہیں، اور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ بھی انہوں نے پڑھائی تھی، جن کا مزار قندھار شریف میں ہے، اور حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں۔ حضرت حاجی سرور سیاح سید سعید الدین رحمۃ اللہ علیہ، سعید الدین رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے مزار پاک کی بھی حضرت بندہ نواز نے قندھار شہر میں زیارت کی، پھر وہاں سے گلبرگہ تشریف لائے۔ تو 80 سال کی عمر میں آپ یہاں تشریف لائے، تو یہاں گویا کہ ملک دکن میں حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے 25 سال کی عمر شریف گزاری۔ اور حاضرین، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 105 سال ہے۔ 105 سال آپ کی عمر ہے، تو آپ نے اپنی 105 سال کی عمر میں 105 کتابیں تحریر فرمائی، اور چھوٹی بڑی ضخیم مختصر 105 ایسی کتابیں ہیں جو عربی، فارسی اور اردو زبان میں پائی جاتی ہیں، لیکن اتنی دقیق اور مشکل ترین مسائل کے حل میں ہیں کہ علماء زمانہ بھی آپ کی ان تصانیف کو پڑھ کر سمجھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں، اتنی گہری آپ کی تصانیفیں اور کتابیں ہیں۔ پھر حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کو ہم آپ کے شیخ محترم پیر طریقت کے قول سے سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میری 70 سال کی عمر میں، یعنی 70 سال کے بعد، ایک لڑکا مجھے پچھلے زمانے کے حالات یاد دلا رہا ہے۔ جب حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں، یعنی 16-18 سال کی عمر میں، آپ اپنے شیخ اور اپنے پیر کی صحبت میں تربیت پا رہے تھے اور منازل سلوک طے کر رہے تھے، ریاضت اور مجاہدے کر رہے تھے، اس وقت آپ کے شیخ نے چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 70 سال کے بعد ایک لڑکا مجھے اپنے بچپن کے حالات یاد دلا رہا ہے۔ مطلب اور معنی بالکل یہ ہے کہ حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بچپن میں رب کو پانے کے لیے، حب خداوندی حاصل کرنے کے لیے، قرب الہی کی طلب میں جو ریاضت مجاہدے اور مشکلات اٹھائے تھے، جو عبادتوں کی آپ کی کیفیتیں تھیں، وہ حالات 70 سال کے بعد حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیے تھے، وہ کیفیتیں آپ نے اختیار کی تھی، اس طرح کے مجاہدے آپ نے کیے تھے۔ حاضرین، سمجھنے کی بات ہے کہ ایک پیر، ایک شیخ اپنے مرید کی اس طریقے سے تعریف فرما رہے ہیں۔